اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے جملہ اسمیہ سیکھا جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، جیسے زید صحیح، زید صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے جملہ فعلیہ دیکھا جو فعل سے مل کر بنتا ہے اور جس کی دو قسمیں تھیں، ایک ماضی اور ایک مضارع، جیسے کتب زید، زید نے لکھا، یہ ماضی، اور یکتبو زید، زید لکھے گا یا لکھتا ہے۔ تو یہ تین طرح کے ہم نے جملے دیکھے۔ پھر انہی جملوں کو ہم نے انٹروگیٹو یعنی کہ سوالیہ بنایا، اور انہی جملوں کو ہم نے نیگیٹو یعنی کہ ماضی بنایا۔ سوالیہ بنانے کے لیے ہم نے ان کے شروع میں کچھ اسماء اور حروف استعمال کیے، اور ماضی میں بنانے کے لیے ہم نے پہلے جملہ اسمیہ کے شروع میں ماں لگایا، جس کی وجہ سے یہ جو صحیح خبر ہے یہ حالت نصب میں چلی گئی، صحیحن ہو گیا۔ یا پھر ہم نے مزید زور دینے کے لیے یا بات کو اور پختہ کرنے کے لیے اس خبر کے آگے با زیر بی حرف جر لگا دی، جسے با زائدہ کہتے ہیں، اور یہ مزید زور دیتا کرتا ہے، اور با کی وجہ سے یہ صحیحن صحیحن یعنی کہ حالت جر میں ہو گیا۔ اسی طرح یہ تبدیلی ہم نے دیکھی۔ پھر اگر فعل ماضی کی طرف آئیں تو فعل ماضی کے شروع میں ہم نے منفی بنانے کے لیے صرف ماں لگایا اور کوئی تبدیلی نہیں کی۔ کتب زید، زید نے لکھا، ماں کتب زید، زید نے نہیں لکھا۔ پھر میں فعل مضارع کی طرف آئیں تو فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم نے شروع میں لا لگایا اور کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ یکتب زید، زید لکھتا ہے، لا یکتب زید، زید نہیں لکھتا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ایک قدم آگے جائیں گے۔ ایک قدم آگے کیسے؟ جیسے دیکھیں، اس وقت ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دو طرح کے افعال دیکھے ہیں، یا دو طرح کے جملے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ اسمیہ ہے اور دوسرا فعلیہ ہے۔ آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم ان دونوں کا جوڑ، ان دونوں کو ملا کر ایک اور جملہ دیکھیں گے جسے کہتے ہیں فعل ناقص، یعنی یہ فعل بھی ہے لیکن اس میں اسم کی طرح کچھ چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ آج ایک قدم آگے یہاں پر اس لیے ہی لکھا گیا ہے کہ ویسے آج کی کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ نیگیٹو کرنے کے حوالے سے ہی ہے، یعنی آج بھی ہم جملہ اسمیہ کو منفی ہی بنائیں گے، لیکن اس میں جو ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور اسے ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ فعل ناقص ایک ایسا فعل جو اپنی معنی مکمل نہ کرے، یعنی جو ادھورا ہو۔ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کے ساتھ مل کر مکمل، جملہ فعلیہ فعل فاعل اور مفعول یا پھر متعلق کے ساتھ مل کر مکمل، جبکہ فعل ناقص خود اکیلا ہوتا ہے اور اسے مکمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہے۔ مثلا میں کہہ رہی ہوں وہ نہیں ہے، اب یہ وہ نہیں ہے، یہاں پر یہ مکمل جملہ نہیں ہے، چاہے اس کے آخر میں ہے آ رہی ہو لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ یا پھر میں کہوں وہ ہوگا، اب وہ ہوگا، وہ کیا ہوگا یہ بھی مکمل نہیں ہے۔ یا میں کہوں وہ ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا یہ بھی مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر میں کہوں وہ تھا، تو یہ وہ تھا، وہ ہوگا، وہ نہیں ہے، یہ فعل ہیں، یہ اصل میں افعال ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ادھورے ہوتے ہیں۔ ان کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایک اسم اور ایک خبر چاہیے۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کیوں میں نے فعل ناقص کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں کا جوڑ کہا، یعنی ایک تو یہ فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، لیکن کیونکہ اس میں اسم اور خبر آتی ہے، یعنی اس کا مبتدا اور خبر ہوتا ہے، جس طرح جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتا ہے، اسی طرح اس کا بھی ایک اسم کہہ دیں یا مبتدا کہہ دیں، ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے جس سے ہم اس جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو ٹاپک سیکھ رہے ہیں اس کا تعلق فعل ناقصہ سے ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے جو باقاعدہ طور پر عربک گرامر کی بکس میں آپ کو ملے گا۔ فعل ناقص کوئی ایک نہیں ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ان الگ لفظ نہیں ہے، الگ حرف نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی بہنیں بھی آتی ہیں،
مین ان میں اننا ہے، پھر انا کا انا لاکننا یہ اس کی بہنیں ہیں، اور ان تمام کا جو استعمال ہے وہ تقریباً سیم ہے۔ اسی طرح فعل ناقص میں بھی جو اصل ہے وہ ہے کان۔ اصل اگر آپ یہاں پر فعل ناقص کا اصل لکھیں تو وہ ہے کان۔ پھر کان اکیلا نہیں آتا، اس کی بھی کچھ بہنیں، اس کے بھی کچھ ساتھی ہوتے ہیں، کان و اخواتها، جس طرح ان و اخواتها تھا، اسی طرح کان و اخواتها۔ باتیں ہضم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک ہم نے کچھ اتنا مشکل نہیں پڑھا ہے، کہ میں بہت سیدھی باتیں کر رہی ہوں کہ آج ہم نے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ نہیں بلکہ ایک اور ٹاپک فعل ناقص پڑھنا ہے، اور فعل ناقص کا جو مین ورب ہے، جیسے کہ ان و اخواتها میں مین انا تھا، اسی طرح فعل ناقص کا مین ورب کان ہے، لیکن یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی بھی باقاعدہ پوری فیملی ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے اس کے ساتھ لیسا، کان لیسا یا پھر سور یا اسبہ۔ اب یہاں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ تمام افعال آج ہی نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کانا اور لیسا سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ باقی افعال اگر کہیں بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کے معنی اگر آپ نوٹ کریں تو کانا کا مطلب ہے وہ تھا، لیسا وہ نہیں ہے، اور سار وہ ہوگا، یا پھر اسبہ اس کا مطلب یہ وہ ہوگا، یا امسا وہ شام کے وقت ہوگا، ظل وہ دن بھر ہوگا، مات وہ رات بھر ہوگا، امسا یا اضحا وہ صبح کے وقت ہوگا یا چاشت کے وقت ہوگا۔ تو یعنی یہ ہوگا 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 یہ باقی مفہوم دیتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ سب نہیں پڑھ رہے ہیں۔ فی الحال آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کانا اور لیسا کے بارے میں۔ اب ویسے ہم کانا اکیلے ہی پڑھتے، لیکن لیسا کیونکہ اس میں نہیں کا مفہوم ہے، اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو منفی بنا رہے ہیں، تو اس لیے لیسا کا پڑھنا بھی منفیت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ لیسا جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جبکہ کان فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ کان اچھا اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز یہاں پر آپ کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس ہیں افعال ناقصہ۔ کتنے افعال ناقصہ ہیں ہمارے پاس؟ 2، شاباش۔ ایک ہے ہمارے پاس کان، اور دوسرا ہے ہمارے پاس لیسا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لیسا فعل ہے اس کا صرف ماضی آتا ہے، اس کا مضارع نہیں آتا۔ جیسے افعال کی مکمل گردانیں بنتی ہیں نا، کتب، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، اسی طرح ان افعال کی بھی مکمل گردان بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فلیکس صرف فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، جبکہ کانا یہ فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کے ساتھ آتا ہے۔ تو ہم آج ان تینوں کو پڑھیں گے، تھوڑا وقت لگے گا، تھوڑی توجہ بھی لگے گی، لیکن انشاءاللہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا ٹاپک آپ کے سامنے کھلے گا، اور آپ خود کانا اور لیسا کو قرآن پاک میں جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے، یا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یا اس کا یہاں پر استعمال ہونا ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے۔ تو پہلے ہم کانا کو سمجھتے ہیں، پھر ہم لیسا کو سمجھتے ہیں۔ کانا اس کے اگر ہم روٹ ورڈز کی بات کریں، جیسے ہر فعل کے کوئی نہ کوئی روٹ ورڈز ہوتے ہیں، جیسے کتبہ کے کافتہ با، ضربہ کے زادرا با، اسی طرح کانا کے روٹ ورڈز ہیں کاف، واو، نون۔ اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واو کہاں سے آیا، تو عربی میں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگر واو اور یا آ جائے تو وہ افعال غیر صحیح کہلاتے ہیں، یعنی ایسے افعال جو صحیح نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ اب ابھی ہم وہ تبدیلی نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ اپنے ذہن کو تیار کر لیں کہ آگے آپ نے یہ ٹاپک بھی پڑھنا ہے کہ کچھ افعال غیر صحیح بھی ہوتے ہیں، کچھ صحیح ہوتے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن کچھ غیر صحیح ہوتے ہیں جن میں واو اور یا آ جائے، خاص کر کے یا حمزہ، یہ 3 حرف، تو ان میں تبدیلی آتی ہے۔ اب یہ کون، کاف و نون، کاف واو نون، ون، کون یکونو، یہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، نصر ینصرو، کون یکونو۔
تو یہ کون یکونو سے بن گیا کان، یعنی اس واو کو ہم ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ ہم الف لائیں گے، کیونکہ واو پر زبر بہت بھاری ہوتی ہے، اس پر جزم آ سکتی ہے واو پر، باقی زبر نہیں۔ تو کاف الف زبر کا، نون زبر نا، تو واو پر کیونکہ زبر بھاری تھی وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا، اور کیونکہ زبر الف کی دوست ہے تو اس لیے ہم نے واو کو الف کے ساتھ ملا دیا، چینج کر دیا، تو یہ کون سے کان بن گیا۔ پھر یکونو، یکونو، اور واو پر صرف زبر ہی بھاری نہیں ہوتی، پیش بھی بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے اس یکونو میں جو واو پر پیش ہے اس کو ہم نے کاف کو ٹرانسفر کر دیا، اور کاف کی جو جزم ہے سکون کی علامت وہ واو کی طرف ٹرانسفر کر دیا، تو یہ یکونو سے بن گیا یکونو، کان یکونو، جس کا مطلب ہے، اور اس کے اندر کیونکہ فاعل موجود ہے تو اس لیے اس کا مطلب ہے وہ تھا، کان وہ تھا۔ اب آپ نوٹ کریں گے یہ ادھورا ہے، مثلا میں کہوں کتب تو اس نے لکھا، یہ مکمل ہے، ٹھیک ہے، اس نے لکھا، ہاں اس کے لیے مجھے آگے مفعول چاہیے، متعلق چاہیے، یہ الگ بات ہے، لیکن فعل اپنے حساب سے مکمل ہے، صحیح ہے۔ جیسے میں کہوں ضرب اس نے مارا تو یہ بھی مکمل ہے، لیکن کان وہ تھا یہ ادھورا ہے، وہ کیا تھا، مجھے اس کے لیے آگے اسم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک اسم ہے، اس کے لیے مجھے آگے خبر کی ضرورت ہے، سمپل اتنا سمجھیں کہ یہاں پر وہ کو میں ظاہر بھی کر سکتی ہوں، جیسے کان زیدن، زید تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے، اس کے اندر موجود ہے ضمیر کی صورت میں، لیکن اس کی خبر مجھے آگے چاہیے۔ خیر، اس کے بعد اگر یکونو اگر میں دیکھوں تو یکونو کا ترجمہ ہے وہ ہوگا یا پھر وہ ہو جائے گا، وہ ہوگا یا وہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ وہ ہوگا یا وہ ہو جائے گا یہ فعل مضارع ہے، یکونو سے یکونو بن کر یہ بنتا ہے۔ اب مجھے اس کا ایک اسم چاہیے، ایک خبر چاہیے۔ اگر میں اسم میں اس کا اسم وہ ہی تلاش کروں کہ وہ اس کا اسم ہے تو اب مجھے اس کی خبر چاہیے، یعنی یہ کان ہے، یہ افعال ناقصہ اپنے اسم پلس خبر کے ساتھ مل کر بنتے ہیں۔ اس کا اسم حالت رفع میں آتا ہے جبکہ اس کی خبر حالت نصب میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم لیسا کی طرف آئیں تو لیسا اس کا جو ہم ترجمہ کریں گے، ویسے ہے تو یہ فعل ماضی لیکن اس کا ترجمہ حال میں ہوگا، جیسے وہ نہیں ہے، اس کے اندر نہیں کا مفہوم ہوتا ہے۔ جس طرح ماں ہم جملہ اسمیہ کے شروع میں لگا دیں، جیسے میں کہوں زید مریض، زید بیمار ہے، ماں زید مریضن، زید بیمار نہیں ہے، تو وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق زور کا ہے۔ لیس جب آپ کسی جملے میں لاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید بیمار نہیں ہے، بس کہہ دیا، یعنی اس کے بعد مجھے کچھ اور نہیں کہنا، اتنی اس میں شدت ہوتی ہے، اتنی سختی ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ بھی نفی بنانے کے لیے آتا ہے، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں زور ماں کے حساب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو لیسا کا نام آپ کو کتابوں میں ملے گا وہ ملے گا ماں و لا مشابہ بی لیسا، تھوڑا مشکل ہے، مشابہ بی لیسا بہت آسان بھی ہے، ماں و لا، ماں اور لا مشابہ بی لیسا جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ اب ماں اور لا کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ایک ماں استعمال کر کے آئے ہیں، اس کا کام کیا تھا؟ ایک تو نفی پیدا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جو اس کی خبر تھی اس کو حالت نصب میں لے جاتا تھا، مثلا ھذا بشرن، یہ بشر ہے، اب میں کہہ رہی ہوں ما ھذا بشرن، بشرن سے بشرن ہو گیا، تو اس نے لیسا کی طرح کام کیا یا نہیں کیا؟ لیسا بھی کیا کرتا ہے؟ ایک تو نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں اس کی جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح لا بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا تاکہ آپ الجھ نہ جائیں۔ جس طرح لا فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے نا، تو لا جملہ اسمیہ کے بھی شروع میں آتا ہے۔ اب ہمارے پاس نا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے بہت سے طریقے آ گئے، جیسے ایک ہے ھذا،
बशरन। बशरन क्यों? क्योंकि शुरू में माँ लगा देंगे, तो मा हाजा बशरन, ये बशर नहीं है। दूसरा तरीका, मा हाजा बी बशरिन, एक बी, फिर बशरिन, बी की वजह से ये रिन हालत जर में हो गया, अब इसमें मजीद जोर पैदा हो गया। तीसरा क्या है, इसके शुरू में आप ला लगा दें, लेकिन फर्क क्या है कि ला लगाने से जो आपका मुब्तदा है ना वो अब खास नहीं आ सकता। ला के साथ अक्सर मुब्तदा मारफा नहीं आता, नकरा आता है, जिससे हाजा अस्मा इशारा है और ये मारफा की लिस्ट में आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे रजुलुन, ला रजुलुन। फिर इसकी हम कोई भी खबर लगा सकते हैं, जैसे मौजूदन, कोई रजुल मौजूद नहीं है, कोई रजुल, अब कोई इसका तर्जमा करेंगे, ठीक है। तो ला ने भी क्या किया, एक तो नफी का मफहूम पैदा किया और दूसरा इसने जो अपनी खबर है उसको हालत नसब में दे दिया, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो गए। इसका चौथा तरीका क्या है, अब इसके शुरू में लई से लगा दें, जैसे हाजा बशरन, इसके शुरू में लई से लगा दें, लईस हादा बशरन, ये बशर नहीं है। अब फर्क क्या है आप नोट करेंगे, महाजा बशरन, महादा भी बशरन, लईस हाजा बशरन, ला रजुलन मौजूदन, इनमें फ़र्क क्या है? तो इनके फ़र्क को आप थोड़ा सा यहाँ पर तवज्जो करेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। कुरान पाक में अरबी ज़बान में ये जो कवायद हैं ये असल में जुमले को ज़ोर पैदा करने के लिए आते हैं। देखें, अरबी ज़बान की ख़ुसूसियत ये है कि जो बातें आप लिख कर किसी के पास भेज रहे हैं ना, तो उसके एक्सप्रेशंस, उसका टोन कैसा होना चाहिए, वो पढ़ें किस तरह, ये भी उस लिखाई में पता चल जाता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, आपको मैं टेक्स्ट मैसेज करूँ क्या, तो उसके बहुत से मफहूम आ सकते हैं। या तो मैं आपको गुस्से में क्या कह रही हूँ, या नरमी से क्या कह रही हूँ, या सवालिया तौर पर क्या कह रही हूँ, उसके बहुत से मफहूम आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो तरीका होता है बोलने का, वो जो हम टेक्स्ट में भेजते हैं अगला कुछ और समझ जाता है, जिससे गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। तो अरबी ज़बान की एक खसूसियत है कि आप किस टोन में, किस लहजे में बात कर रहे हैं, वो उस जुमले में थोड़ी तब्दीली पैदा करने से पता चल जाता है। अब देखें, मैं पढ़ रही हूँ, आप नोट कीजिएगा कि इनमें फ़र्क क्या है। ये जो तीसरा जुमला है ला रजुलन मौजूदन, ये तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रजुलन है ये नकरा है, तो इस वजह से इसका तर्जमा तो कोई में से हो सकता है। बाकी ये तीन जुमले महाजा बशरन, महाजा बिबशरन, लईसा हाजा बशरन, इनमें आप फर्क जाने। पहला है मा हादा बशरन, ये बशर नहीं है, ठीक है। बस कह दिया ये बशर नहीं है, कुछ कोई वजाहत नहीं, बस आपने आराम से बात की है। लेकिन ये क्या है, मा हादा बिबशरिन, ये बशर नहीं है। आपकी टोन तेज हो गई, आपकी आवाज लाउड हो गई, आप सख्ती से कहना चाहते हैं, ठीक है। ये बशर नहीं है, यानी मेरी बात को हल्के में मत लो। माहादा बशरन, ये बशर नहीं है, इसमें नरमी है, इसमें वो सख्ती नहीं है। माहादा भी बशरिन, इसमें जोर है, इसमें आप हरगिज भी लगा सकते हैं, ये हरगिज बशर नहीं है, ठीक है। लईसा हाजा बशरन, मैंने कह दिया ना ये बशर नहीं है, बस बात खत्म, बस ये बशर नहीं है, ये हरगिज बशर नहीं है, ये बशर नहीं है। इसमें माँ हाजा बेबशरन के साथ इसके इससे ज्यादा जोर है, ठीक है। तो बात को बस समझें कि अगर माँ सिंपल हो तो इतना जोर नहीं होता, कहने वाले का टोन थोड़ा लाइट होता है। लेकिन अगर बा आ जाए या लईसा आ जाए तो और ज्यादा सख्ती, बा के मुकाबले में लईसा में और ज्यादा सख्ती होती है। और ये क्योंकि ये तो एक फेल है, तो फेल का आना एक जुमले में जाहिर है एक अलग तब्दीली ही लाएगा, क्योंकि हरफ जर का आना या फेल का आना दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये कुछ चीजें थी। लईसा अब नोट कर लें, इसका नाम क्या है, माँ वला मुशाबिह भी लईसा, यानी माँ और ला जो लईसा के मुशाबे हैं। माँ भी जुमला इस्मिया को मनफी करने के लिए आता है, ला भी जुमला इस्मिया को मनफी करने के लिए आता है, लईसा भी जुमला इस्मिया को मनफी करने के लिए आता है। फर्क अब इन तीनों में आपने नोट कर लिया। ला का जो मुब्तदा है या उसका जो इस्म है वो आपको नकरा लाना पड़ेगा, मारफा नहीं। बाकी माँ और लईसा का आप मारफा ही लाएंगे
اور پھر ان میں سختی لا کے حساب سے کچھ زیادہ ہوگی. ماں کے ساتھ جب با آئے گا تب زیادہ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو لیس فعل ماضی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے پہلی چیز. دوسری چیز اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے بالکل کانا کی طرح. ٹھیک ہے، اور کانا کی طرح ہی اس کا اسم حالت رفع میں اور اس کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک جملہ یہاں پر دکھاتی ہوں، پھر ہم ان دونوں افعال ناقصہ کی گردان کی طرف چلتے ہیں. جملہ ہے میرے پاس، حامد بیمار ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ یہ حامد بیمار ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، حامد مریض. لیکن میں اس جملہ اسمیہ کو ماضی میں لے جانا چاہتی ہوں یا پھر مضارع میں لے جانا چاہتی ہوں. یعنی جب آپ جملہ اسمیہ کو جس میں آخر میں ہے آتا ہے ماضی اور مضارع میں لے جانا چاہیں تب آپ کانا کا استعمال کریں گے. ویسے جملہ اسمیہ کا کوئی بھی ٹینس نہیں ہوتا، کوئی زمان نہیں ہوتا. حامد بیمار ہے جس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کہنا چاہتی ہوں، تھا یعنی میں ماضی کی بات کر رہی ہوں، یا ہوگا میں مستقبل کے اندیشے کی بات کر رہی ہوں. تو اگر آپ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کو ماضی کا ٹچ دینا چاہتے ہیں یا مضارع کا ٹچ دینا چاہتے ہیں تب آپ وہاں پر کانا کا استعمال کریں گے. تو یہ ہے، اس کو میں ہٹا کر یہاں پر لکھوں گی حامد بیمار تھا، یہ ماضی ہو گیا. پھر یا حامد بیمار ہو جائے گا یا ہوگا. ٹھیک ہے، ہوگا لکھتے ہیں، ہو جائے گا بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. پھر اور جملہ ہے، حامد بیمار نہیں ہے یا ہرگز نہیں ہے، یا حامد بیمار نہیں ہے. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو حامد بیمار نہیں ہے یا حامد ہرگز بیمار نہیں ہے. اب ان تینوں کو ہم کس طرح کریں گے، جیسے یہاں پر دیکھیں، حامد مریض، یہ تو ہے حامد بیمار ہے جملہ اسمیہ، لیکن تھا کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے شروع میں کیا لگائیں گے، کانا. کانا کے اندر وہ ہوا کی ضمیر موجود ہے، لیکن وہ ہوا ہم نے ظاہر کر دیا حامدن کی صورت میں. جس طرح کتب اس نے لکھا، لیکن میں اس کو ظاہر بھی کروں اس نے کس نے، تو میں لکھوں گی زیدن، زید نے لکھا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر زیدن ظاہر ہو گیا. اسی طرح کانا کا یہ اسم، اب ہم اسے فاعل نہیں کہیں گے. جس طرح زیدن کو ہم کتبہ کا فاعل کہیں گے نا، کام کرنے والا، تو اس میں کوئی کام ہے ہی نہیں، تو کرنے والا کہاں سے چاہیے. حامد بیمار تھا، کیا اس میں حامد نے کوئی کام کیا ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا. اب اس میں کوئی کام ہے ہی نہیں تو ہم کیوں اس کا فاعل یعنی کام کرنے والا تلاش کریں گے. اس لیے یہ کانا کا ہو جائے گا اسم اور یہ کتبہ کا ہو جائے گا فاعل. ٹھیک ہے، اب کتبہ کا آگے مفعول چاہیے، لیکن کانا اسم کی آگے خبر چاہیے. وہ خبر ہم کس میں رکھیں گے، حالت نصب میں. تو یہ مریضن کو ہم ہٹا کر دیں گے مریضن. کانا حامد مریضن، حامد مریض تھا، لیکن میں کہنا چاہتی ہوں حامد مریض ہوگا. تو کانا کی جگہ میں یہاں پر لاؤں گی یکونو. یکونو میں جو اس کا اسم ہے، اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو میں لکھوں گی یکونو حامدن، حامد ہوگا، کیا ہوگا، مریضن، حامد مریض ہوگا. صحیح ہے. پھر حامد بیمار نہیں ہے، تو حامدن مریضن، حامد بیمار ہے لیکن نہیں ہے، تو یہاں پر میں ماں بھی لگا سکتی ہوں اور لیسا بھی. تو میں یہاں پر لیسا لگا دوں تو لیسا میں یہ مریضن ہو جائے گا مریضن. لیسا حامدن مریضن، لیکن زیادہ زور ہے تو لیسا آئے گا، ہلکا زور ہے تو ماں آئے گا. تو یہ ہو گیا ہمارا فعل ناقص کا استعمال. اب ہم کانا اس کی گردان، یکون اس کی گردان اور لیسا اس کی گردان کی طرف چلتے ہیں. پھر کل ہم انشاءاللہ اس کی کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے، کچھ سوالات ہوں گے چھوٹے، کچھ صحیح ٹرو فالس ہوں گے، اور اسی طرح کانا اور لیسا کا قرآن میں استعمال، اس کی کچھ مثالیں ہوں گی انشاءاللہ. تو ابھی اب گردان کی طرف آئے ہیں، اور لیسا 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 وہ نہیں تھا، وہ نہیں ہے،
लईसा, अच्छा यहाँ पर एक का तर्जमा ना आप लिख दें ताकि आपको आसानी हो। लईसा वो नहीं है, ठीक है। कान वो था, यकूनु वो होगा। अब आगे ना आपने तर्जमा खुद जब करते जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। लईसा वो दोनों नहीं है, लईसू वो सब नहीं है, लईसत वो मोनस नहीं है, लईसता वो दोनों मोनस नहीं है, लसना वो तमाम मोनस नहीं है, लस्त तुम नहीं हो, लस्तुमा तुम दोनों नहीं हो, तुम सब नहीं हो। क्या नहीं हो, ये खबर आगे आप जो भी दें, ठीक है। लस्ती तुम मोनस नहीं हो, लस्तुमा तुम दोनों मोनस नहीं हो, लस्तुन्ना तुम सब मोनस नहीं हो, लस्तु मैं नहीं हूँ, लसना हम नहीं हैं, ठीक है। कान वो था, काना वो दोनों थे, कानू वो सब थे, कानत वो मोनस थी, कानता वो दो मोनस थी, कुन्ना। अब ये कानता से कुन्ना कैसे बना, ये भी हम इंशाल्लाह जब फेल नाकिसा पढ़ेंगे तब इस मुकम्मल गर्दान को बनाना सीखेंगे। अभी आप इंशाल्लाह 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपके ज़हन में, आपकी ज़बान में फिट हो जाएगी। तो कुन्ना वो सब मोनस नहीं, सॉरी, कुन्ना वो सब मोनस थी। कुंता तुम थे, कुंतुमा तुम दोनों थे, तुम सब थे, कुंती तुम मोनस थी, कुंतुमा तुम दोनों मोनस थी, कुंतुन्ना तुम सब मोनस थी, कुंतु तुम, सॉरी, कुंतु मैं था, कुन्ना हम थे, ठीक है। यकूनु, यकूनु वो होगा, यकूनानी वो दोनों होंगे, यकूनूना वो सब होंगे, तकूनु वो होगी, तकुनानी वो दोनों होगी, यकुन्ना वो सब होंगी, तकुनु तुम होगे मुजक्कर, तकुनानी तुम दोनों मुजक्कर होगे, तकुनूना तुम सब होगे, तकुनीना तुम मोनस होगी, तकुनानी तुम दोनों मोनस होगी, तकुन्ना तुम सब मोनस होगी, अकुनु मैं होऊंगा या होंगी, नकुनु हम होंगे या होंगे या हो जाएंगे ठीक है। तो ये मुकम्मल गर्दान हो गई लईसा, काना और यकूनु की। अगर आप लईसा या काना या यकूनु के साथ उसकी खबर देना चाहते हैं मुकम्मल गर्दान के साथ, तो उसकी खबर भी गर्दान के साथ अपना मुसन्ना, अपनी जमा, अपना मुज़क्कर और अपना मोनस चेंज करती रहेगी। यानी अगर आप गाफिल लगाना चाहते हैं, लईसा गाफिलन वो गाफिल नहीं है, या कान गाफिलन वो गाफिल था, या यकूनु गाफिलन वो गाफिल होगा, तो ये जो गाफिल है ना, इसकी भी आपको इस गर्दान के साथ साथ इसकी शक्लें चेंज करनी पड़ेंगी। मसलन लईसा के साथ आप गाफिलैनी इस्तेमाल करेंगे, लानी नहीं, क्योंकि वो हालत रफा में है और खबर हमें हालत नसब में चाहिए। तो लईसा गाफिलैनी, काना गाफिलैनी, यकूनानी गाफिलैनी, लईसु गाफिलीना, कानू गाफिलीना, यकूनूना गाफिलीना, ठीक है। इसी तरह लईसत या कानत या तकूनु के साथ गाफिला मोनस आएगा, तो जिस हिसाब से आपका फेल नाकिस की जो गर्दान का जो सीगा होगा वाहिद होगा तो वाहिद खबर आएगी, मुसन्ना होगा तो मुसन्ना खबर आएगी, जमा होगा तो जमा खबर आएगी, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह मजीद मिसालों के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।